ایسے کئی مواقع، مطلب اب تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ امیر اہل سنت کے وہ سارے بیانات جو ٹریفک قانون سے متعلق ہیں، کئی ایسے اسلام میں ہزاروں تو شاید کہوں تو مبالغہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن سینکڑوں تو کہا جا سکتا ہے کہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے امیر اہل سنت سے وہ مدنی پھول سن کر اپنے آپ کو ٹریفک اصولوں کا پابند بنانے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں مدنی چینل کے ناظرین کی یادداشت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ ہیلمٹ کا بڑا وہ چلا تھا کہ ہیلمٹ پہننا بہت ضروری ہے، تو اب وہ امامہ شریف نہ پہن کر ہیلمٹ پہنے، تو اس پر میرے سنت سے سوال ہوا، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے سوال ہوگا، باپا کچھ کہہ دیں گے نہیں ہم امامہ نہیں اتاریں گے، ہم ہیلمٹ نہیں پہنیں گے، امامہ سر پہ ہونا چاہیے۔ تو باپا نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ امامہ اتار لے، ہیلمٹ پہنے، قانون پر عمل کرنا ہے، اور اس طرح کر کے آپ نے سمجھایا تھا اور اسلامی بھائیوں کو ہیلمٹ پہننے کی آپ نے ترغیب دی۔ وہاں خیر آپ نے، مجھے یاد پڑتا ہے، یہ تھوڑی پرانی بات باپا عرض کر رہا ہوں، یہ اس میں آپ نے وہ موٹر سائیکل چلانے کے حوالے سے اپنا ذہن بھی عرض کیا تھا کہ ویسے میں موٹر سائیکل چلانے کی اتنی فیور میں نہیں ہوں، لیکن اب چلانی ہے تو پھر ہیلمٹ پہن کے چلائیں آپ، اس طرح کا آپ نے کوئی جواب ارشاد فرمایا تھا۔ بالکل ہیلمٹ میں چلانے والے کا تحفظ ہے کہ جب کسی کو سر پہ چوٹ لگتی ہے نا، اسکوٹر میں جتنی بھی سواریاں ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ سواری جو خطرناک ہے وہ میرے نزدیک اسکوٹر کی ہے۔ اسکوٹر کے ایکسیڈنٹ میں نے دیکھے، اور جس طرح بری طرح یہ سر ٹکراتا ہے بیچاروں کا، پتھروں سے گر کر فٹ پاتھوں سے ٹکراتا ہے، اس کے قصے بنتے رہتے ہیں۔ ہیلمٹ ہو تو سر کا تحفظ رہتا ہے، کیونکہ وہ سر پر چوٹ آنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ بچانے کا اسباب کر لے کسی کو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ میں اپنا آپ کو قصہ بتاتا ہوں، جب ہیلمٹ ڈکلیئر نہیں ہوا تھا قانون میں ہمارے، اور میں تو تھا بھی ڈبل سواری پر، اسکوٹر تو مجھے اسٹارٹ کرنا ہی نہیں آتی، چلانے کی باری تو بعد میں آئے گی، اسٹارٹ ہی کرنا نہیں آتا۔ میں ڈبل سواری پر بیٹھا تھا، اور دعوت اسلامی کا وہ غالباً دوسرا سال ہوگا دعوت اسلامی کا کام شروع ہوئے۔ اس وقت جو طلبہ بیٹھے ان کی اکثریت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت، میں آج سے وہ 28-30 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں۔ تو میں اسکوٹر پر آ رہا تھا، ریڈیو پاکستان کے قریب جو اپنا بہت بڑی شاہراہ ہے، سب سے بڑی شاہراہ باب المدینہ کی یہی ہے غالباً، ایم جینا روڈ جس کو بندر روڈ پرانا یہ، اور وہاں سے بہت کشاد ہے وہ ریڈیو پاکستان کے پاس۔ وہاں میں اسکوٹر پر ڈبل سواری پر آ رہا تھا کہ وہ شاید اسکوٹر سلپ ہوئی یا کسی نے دوسری اسکوٹر ٹکرا گئی ہم سے، کچھ بھی تھا، ہماری اسکوٹر گری۔ حالانکہ وہ روڈ کشادہ ہے اور سپیڈ بھی ہوگی وہاں۔ میرے گلے میں یہی کتھئی چادر تھی، اور بس اسکوٹر گری اور میرے گلے میں چادر۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی میری۔ وہ چادر خدا کی شان دیکھو، چین میں پھنس گئی تھی، اسکوٹر کی چین میں پھنسی، ہاں چین میں پھنسی اس لیے گری تھی اسکوٹر۔ اور میں حیران ہوں، وہ چادر پورے کے پورے 2 ٹکڑے ہو گئی، چادر 2 ٹکڑے ہو گئی، میں بچ گیا۔ میرے کو پاؤں میں فریکچر آیا، وہ بھی کوئی زیادہ بڑا نہیں، وہ میں چکرا گیا ایک دم۔ پھر کوئی وہ ڈاکٹر نکلا وہاں سے، جاننے والا تھا اپنا، اس نے وہ جلدی وہ ترکیب بنائی، رکشے میں ڈالا اور مجھے ہاسپٹل میں، اور ہاتھوں ہاتھ ایکس رے کروایا تو فریکچر تھا، پلستر کر کر آگے گھر بھیج دیا ہوں۔ وہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوا میرا۔ تو یوں بتا رہا تھا کہ اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ خطرناک ہوتا جس کو اللہ بچا لے، تو میں یوں بال بچ گیا، ورنہ وہ گردن میں پھندا لگ جانا چادر کا، وہ گھسٹنا اسکوٹر کے ساتھ، کچھ یہ بچنے کی ذرا امید کم ہوتی ہے اس میں آدمی کی۔ یہ اللہ نے بچا لیا، اس کا کرم ہو گیا، اس کی رحمت ہے۔ دعوت اسلامی کی خدمت مزید مقدر میں تھی۔ تو بہرحال یہ کہ اسکوٹر میں ہیلمٹ جو ہے نا، یہ قانون اگر آرڈر نہ بھی کرے نا تب بھی مفید ہے، اور یہ قانون پر کیوں یہاں مطلب لوگ عمل نہیں کرتے، یہ عوام کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے
قانون نافذ کرنے والے عملے کو ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے کہ یہ 150 روپے جیب میں سرکا کر قانون توڑنے والوں کو چلتا کیوں کرتے ہیں، جو بند کیوں نہیں کرتے؟ یہ اٹھا کر بند کرنا شروع کریں، کسی کے مجالے جو قانون توڑے۔ یہ زیبرا کراسنگ کی بات کرتے ہیں، زیبرا کراسنگ پر سڑک عبور کرنا چاہیے عوام کو، کون کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتے بتاؤں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ قانون پر عمل نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ایک ملک میں، پاکستان کے علاوہ کے ایک ملک کی بات کرتا ہوں، میرے ساتھ جو تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ میں نے یہ دیکھا منظر کہ ایک آدمی وہ زیبرا کراسنگ کو چھوڑ کر اس نے سڑک عبور کی، وہ پولیس نے دیکھ لیا اس کو، ہاتھوں ہاتھ اس کو اس ملک کے 50 روپے فائن لکھ دیا، اس کو جرمانہ، کہ وہ اس کی کرنسی جو ہے نا بہت بڑی کرنسی ہے، ہمارے یہاں کی پاکستانی کرنسی ہے نا اس کا، وہاں کا 1 روپیہ جو ہے نا ہمارے اس کے شاید اس وقت 23 یا 12 روپے بنتے، یہ 50 روپے کا حساب لگا لو کتنے ہو گئے، 700-800 بن جائیں گے، ہاتھوں ہاتھ اس کو جرمانہ کیا۔ اور قانون پر ایسا عمل ہے وہاں کہ کوئی اپیل نہیں کر سکتا۔ گاڑی غلط پارک کی ہے تو میں نے خود دیکھا ہے، گاڑی جس نے غلط پارک کی، پولیس والا آتا ہے بڑے احترام سے السلام علیکم کہتا ہے، وہ لکھتا ہے چالان اور گاڑی میں رکھ کر وہ چلا جاتا ہے، بولتا کچھ نہیں۔ جس کی گاڑی آج تک میں نے کسی کو الجھتے نہیں دیکھا، نہیں بھرے گا کبھی تو بھرے گا، جائے گا کہاں؟ لائسنس رینیو کروانے جائے گا، کچھ کرے گا، کیمرے لگے ہوئے ہیں، تصویر اس میں آ جاتی ہے، اگر اسپیڈ یہاں لکھا ہوتا ہے کہ اتنی اسپیڈ اگر بڑھ گئی کیمرہ۔ بعض جگہ پر موبائل گاڑیاں چھپی ہوتی ہیں ٹریفک پولیس کی، کہ وہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہاں کوئی دیکھ نہیں رہا، خدا دیکھ رہا ہے، یہ ذہن سے نکل جاتا ہوگا، وہ اسپیڈ مارتے ہیں، وہ چھپ کر وہ گاڑی جو ہے کیمرے سے فوٹو کھینچ لیتی ہے۔ 500-600 روپے وہاں کے شاید وہ جرمانہ ہوتا ہے، جس کے ہمارے کئی ہزار روپے بن جاتے ہیں یہاں کے۔ اچھا، یہ جو جرمانہ ہے نا مالی، اس سے ہمیں اختلاف ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ جرمانہ منسوخ ہے، مالی جرمانہ یہ منسوخ ہے، ناجائز ہے، لیکن اس ملک میں وہ رائج ہے، وہ جرمانہ یہ مالی کرتے ہیں، یہ ذرا غلط کرتے ہیں ہمارے حساب سے۔ لیکن ایک بات بتاتا ہوں کہ اس طرح وہ قانون کی پابندی جو ہے نا، کسی کی مجال ہے جو غلط پارک کر تو جائے گاڑی، کر کے دکھا دے، نہیں کرتے، پیسے دینے ہی پڑتے ہیں، نہیں وہ بھاگ کر جا ہی نہیں سکتا، بچ کر جا ہی نہیں سکتا، دینا پڑے گا۔ تو ہمارے یہاں یہ رشوت ختم ہو جائے نا، کیونکہ عوام تو ہے نا، عوام کا الانعام، عوام چوپایوں کی طرح ہے، اس کو جو ہانکنا جانتا ہو نا وہ ہانکا کر اس کو لے جا سکتا ہے۔ تو اس لیے عوام نہیں کرتے، عوام نہیں کرتے، اور میں بولوں گا خواص نہیں کرتے، خواص نہیں کرتے، خواص نہیں کرتے۔ یہ قانون نافذ کروانے والے قانون نافذ کیوں نہیں کرواتے؟ بند کرو ان کو، اٹھا کر جو قانون ہے اس کے حساب سے، جو قانون نے اجازت دی ہے۔ اگر مالی جرمانہ تو ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، شریعت میں ان کے ساتھ جیسے کہ جس نے ٹریفک کا قانون توڑا، ایسے قانون بنا لیے جائے، چھوٹے چھوٹے قانون بنا لے، بلکہ اس سے خطرناک قانون بنے ہوئے ہوں گے۔ میں اپنے موٹی عقل کے مطابق کہتا ہوں کہ مثلا کسی نے وہ غلط کار چلائی، اس میں کیا بولتے ہیں کہ جہاں ون وے ٹریفک ہوتی ہے نا وہاں چلا دی، اس نے غلط چلائی۔ اب اس کو اگر جرمانہ کرو گے تو وہ پارٹی ہے، 2-5 ہزار روپے اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوئے۔ صرف اتنا اگر کر دیں نا کہ اس کی گاڑی بولے تھانے میں رکھو، اس کو گاڑی تھانے میں رکھے اور اس کو بولے چلو پیدل جاؤ، اب وہ رکشہ ڈھونڈے گا، ٹیکسی ڈھونڈے گا، سدھر جائے گا، اور پھر چھڑانے کے لیے کورٹ کے 2-4 دھکے کھلائے اس کو، جرمانہ نہ کرے۔ میں جرمانے کا مشورہ اس لیے نہیں دوں گا کہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کو 2-4 دھکے کھلائے، اور پھر یہ کہ جو جیسے کہ شرعی تعزیرات ہوتی ہیں کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو خالی اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے، آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ نے قانون توڑا۔ یا ہم جیسے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں اگر یہ بھی بھول کریں تو مولانا تم کو تو خیال رکھنا چاہیے، اتنا بول دینا تو مولانا کے پسینے چھوڑیے۔ اور جو مطلب انہیں منڈا نہ ہو ان کو بنا دے مرغا، کہ وہ عام طور پر معزز نہیں ہوتا، داڑھی امامہ زلفیں ہوں، پیشانی پر سجدے کا داغ ہو تو معزز
اب وہی معزز نہیں ہے تو معزز کون مطلب ہے کہ بے نمازی ہے کیا معزز؟ تو اس کے حساب سے اگر یہ تھوڑی تھوڑی سزا دے نا، اسکوٹر والا اس نے اسکوٹر کا قانون توڑا، اس کو اسکوٹر سمیت زیادہ نہیں، اس کو 3 گھنٹے بند کر دے تو نانی یاد آ جائے گی۔ لاک کپ کے اندر 3 گھنٹے بند کرے گے نا اس کو، اور پھر بولیں گے 3 دن کے بعد اسکوٹر لے جانا، اگر وہ اپنی نانی کی توبہ کرے گا، امی کی توبہ کرے گا کہ آج کے بعد میں ون وے ٹریفک نہیں چلاؤں گا، میں ہیلمٹ کے بغیر نہیں نکلوں گا، ایک پیسہ نہ لے بس۔ اس کو اگر یہ ہلکی پھلکی سزائیں ہماری ٹریفک پولیس اگر سن رہی ہو تو ان کی بیچاروں کی چلے گی کتنی؟ اگر یہ ہلکی پھلکی سزائیں دیانتداری کے ساتھ دینا، مگر یہ ہمارے دارالفتہ اہل سنت سے یہ سزائیں بھی اوکے کروا لیں کہ اس میں پھر کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ جو یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ علماء کو لے کر ساتھ چلیں، علماء سے اب یہ سزائیں جو یہ طے کریں، اور مجھ سے زیادہ یہ اچھی سزائیں تجویز کر سکتے ہیں جو شریعت سے نہ ٹکراتی ہوں۔ یہ چھوٹی موٹی سزائیں وہ منع نہیں ہوتی، اجازت ہوتی ہے ان کی، بعض صورتوں میں مارنے کی بھی اجازت ہوتی ہے مجرموں کو۔ تو یہ چھوٹی موٹی سزائیں اگر یہ ایک کو دے دیں نا، ایک کو، تو پورا محلہ سدھر جائے گا۔ ایک اسکوٹر والے کو بند کریں گے نا، وہ پورے فرینڈ سرکل میں، پورے خاندان میں، پورے محلے میں کہ یار مجھے مرغا بننا پڑا تھا، ہاں میری کمر دکھ گئی، میری ٹانگیں دکھ گئی، میرا یوں ہو گیا، میں تو گر پڑا تھا، مجھ پر رحم نہیں کھایا، میں گرا تو ایک انہوں نے میرے کو پیچھے سے لات ماری، بولا دفع ہو جا، اب میں کبھی ابھی یار نہیں، ہیلمٹ جلدی میرے لیے لاؤ، میں اسکوٹر نہیں چلاتا، ہے نا؟ سب صحیح ہو جائیں یار، یہ کریں بس ایسی یعنی کہ ہلکی پھلکی سزائیں جس میں مطلب ہے کہ شرعن کوئی قباحت نہ ہو، یہ رکھ لیں تو یہ جو ہمارے سائل محترم ہے نا، ان کا شکوہ ختم ہو جائے گا۔ ہم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جتنا یہ سزا ان کو سمجھائے گی، ہم سمجھاتے رہے، مولانا تو بولتے رہتے۔ بہرحال یہ کہ اپنے آپ کو ایسے قانون توڑنا جس میں گرفت ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہے، اور ہاتھوں کر کے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا بھی ناجائز ہے۔ تو جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتے اور ان میں یہ امکان ہے کہ پکڑے جائیں گے اور ذلت پر پیش ہوں گے، یا جھوٹ بولنا پڑے گا، یا رشوت دینی پڑے گی، اس طرح کے خطرات مول لینے پڑیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے قانون پر عمل نہ کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ گار ہو۔ تو سب اسلامی بھائیوں کو، مدنی چینل کے ناظرین کو، ہمارے حاضرین کو ٹریفک کے قوانین کا پاس رکھنا چاہیے۔ مجھے تو ٹریفک کا کوئی قانون، جہاں تک میری معلومات میں، کوئی ناجائز قانون میں نے دیکھا نہیں ہے۔ روڈوں پر جو ہوتے قوانین میری بہت سمجھ میں آتے، کوئی ناجائز قانون ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ اگر مالی جرمانہ ہوتا ہو تو یہ ناجائز ہے۔ مجھے تو میں نے کہا نا، مجھے اسکوٹر ہی چلانا نہیں آتی، کبھی چلائی نہیں زندگی میں، نہ اسکوٹر نہ کار، تو بندے چلانا سیکھ رہا ہوں کہ بندہ چلانا سیکھ جائیں گے تو اسکوٹر پہ پیچھے بٹھا ہی لے گا اپنے کو، کام چلتا رہے گا اپنا۔ تو اس طرح یہ کہ قوانین کی، اور دیگر بھی جتنے بھی قوانین ہوں ملک کے، جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتا اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، اپنے ملک کی تعمیر کرنی چاہیے، تخریب نہیں، اس کو توڑ پھوڑ نہیں، بلکہ اس کو تعمیر کر کے دنیا کے نقشے پر اس کو اچھا ثابت کرنا چاہیے، اچھی طرح ابھارنا چاہیے۔ کاش قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں اور جو یہ انتظامیہ کے جو ادارے ہیں یہ قوانین پر عمل کروانا شروع کر دیں۔ میرا ملک جو ہے وہ بہت جلدی ترقی کرے گا اور بہت جلدی ابھر کر دنیا کے نقشے پر ایسا ابھرے گا کہ لوگ اس کی اچھی مثالیں دیں گے۔ لیکن اس میں جو خرابیاں ہیں وہ ہماری اپنی کمزوریوں، ہماری انتظامیہ کی بدعنوانیوں کی وجہ سے بھی ہے۔ لیکن انتظامیہ کا ہر آدمی برا نہیں، ٹریفک پولیس کا ہر آدمی برا نہیں، جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت مطلب ہے کہ وہ، میں یہ کہتا ہوں کہ مولاناؤں سے بھی رعایت نہیں کریں، مولاناؤں کو ڈبل سزا دیں، یعنی کہ میں نہیں کہتا ہم کو چھوڑ دیں۔ بات بولتے ہیں اسلام بھائی کہ ہمارا امامہ دیکھ کر ہم کو تو یوں چھوڑ دیا، میں اس سے بھی متفق نہیں ہوں۔ یہ بھی انہوں نے خیانت کی، یہ تنخواہ لیتے ہیں قانون نافذ کروانے کی، مولانا کی رعایت کا ان کو حق نہیں ہے، جبکہ وہ سزا دینا جائز ہے۔ اس کو بالکل تھانے میں لے جائے، مولانا کا کو قانون توڑے، اس کے ابا کا راج تھوڑی ہے، سب کو قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ مولانا کو آپ اگر یہ اس طرح کرو گے نا تو یہ زیادہ اس کا فائدہ ہوگا کہ دوسروں کو سمجھائے گا کہ ایسا مت کرنا، قانون پر عمل کرنا۔
میری ناک کٹی تھی، تم مت کٹوانا۔ قانون قانون سب کو عمل کرنا چاہیے، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے پیر ہو، چاہے مرید ہو۔ میرا اپنا اندیا یہ ہے کہ سب کے لیے الگ الگ قانون بنائے نہیں جا سکتے، نہ بنائے جاتے ہیں، سب کو ان قوانین پر عمل کرنا چاہیے۔ جس ملک میں جہاں بھی دنیا میں رہتے ہیں، اور جو قانون آپ کے ملک کا اسلام سے شریعت سے نہیں ٹکراتا اس پر عمل کیجئے۔